وقت عام طور پر پورے ملک کی جو دینی اور مذہبی فضا ہے اس میں ایک سوگواری کا سا انداز ہے، ایک رنج ہے، ایک صدمہ ہے، غم ہے، غصہ ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ ویسے تو کفر ہمارے ہاں پہلے بھی کم نہیں تھا، بڑے سے بڑے کفر ہمارے ہاں چل رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سود، جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس سے بڑا کفر کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلام میں عقیدے کی سطح پر شرک اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، جس لیے فرمایا گیا کہ اس کے معاف کیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور عمل کی سطح پر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ سود۔ آج جو حادثہ ہمارے ہاں ہوا ہے، جو حقوق نسواں کے عنوان سے جو فروغ زنا کا بل پاس ہوا ہے اور قانون بنا ہے، یہ حقوق نسواں کا نہیں، فروغ زنا اور فروغ بدکاری کا بل ہے۔ لیکن میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی ہمارے یہاں قیامت کم نہیں تھی، اس لیے کہ سود کے جرم کے بارے میں حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی، الربا 70 حوبا یا الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں یا سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ایسا وہاں ان 70 حصوں میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ Now make the calculation yourself، حساب لگا لیجئے زنا سے کتنا گنا بڑا گناہ ہے سود۔ 70 حصوں میں سے بھی چھوٹا حصہ اس کے مساوی ہے، اور زنا بھی عام عورت سے نہیں، ماں سے، تو زنا سے 1000 گنا زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن وہ چل رہا ہے۔ تو مجھے صرف کہنا یہ تھا کہ چونکہ ایک نئی افتاد آئی ہے لہذا اس کا ایک اثر محسوس ہو رہا ہے، ورنہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، کفر پر راضی ہو چکے ہیں۔ باقی بھی پورا ہمارا نظام جو ہے عدالتی اور قانونی، وہ قرآن و سنت پر مبنی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے پھر عرض کیا کہ ایک سوگواری ہے، ایک رنج ہے، ایک غم ہے، ایک صدمہ ہے، غصہ بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سود کا گناہ ہو یا اور دوسرے کفر کی شکلیں ہوں، یہ ہمیں اپنے سابقہ استعماری آقاؤں سے وراثت میں ملے۔ یہ بینکنگ کا نظام تو انگریز قائم کر کے گیا یہاں، تو یہ تو گویا کہ ہمارے طور پر یوں سمجھیے کہ موروثی طور پر ہمیں ملا ہے۔ لیکن یہ جو جرم ہوا ہے، اس حقوق نسواں نام نہاد حقوق نسواں نامی بل کے آپ کو قانون بن گیا ہے، سارے مراحل طے ہو گئے، نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر محترم ان کے دستخط ثبت ہو گئے۔ وہ تو ایک جشن کے انداز میں کرنا چاہتے تھے، کنونشن ہال میں ایک بڑے اجلاس کے اندر دھڑلے کے ساتھ، تاکہ دنیا کے سامنے اعلان ہمارا پورا ہو جائے۔ وہ تو کچھ شاید کوئی اندیشہ ہوا ہو، کچھ سیکیورٹی ریزنز ہوں، کچھ اور ہوں، بعد میں وہ رائے بدل دی گئی، ورنہ وہ تو اس کو ایک جشن منانا چاہتے تھے۔ یہ ہوا ہے آزادی کے تقریباً، آپ سمجھئے کہ اب ہمیں 60 برس ہو رہے ہیں۔ اس میں جو ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ آزادی کے کوئی 32-33 سال بعد ایک فوجی عامر، وہ بھی فوجی عامر تھا، ضیاء الحق،
لیکن اس نے حکومت پر قبضہ کیا تھا اسلام کے نام پر. نظام مصطفیٰ تحریک اپنے پورے عروج پر تھی، اور بھٹو صاحب نے اگر چند دن پہلے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، مجھے ابھی تک وہ نقشہ میرے سامنے ہے، میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ اپنی کرسی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، یعنی میں ڈرنے والا نہیں ان مظاہرین سے. لیکن اللہ بھلا کرے، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل لاہور میں بارش کا پہلا قطرہ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آئندہ فائرنگ نہیں کریں گے کم وقت میں. یہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے ہندو تو نہیں ہیں جو یہاں پر جلوس نکال رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے ہو سکتا ہے بھانجے بھتیجے سالے داماد موجود ہو ان میں، ہم گولی نہیں چلائیں گے. 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے تو بھٹو صاحب کو پیغام پہنچ گیا کہ کرسی تو ہل گئی، ڈول گئی، کرسی کا دار و مدار تو صرف فوج پر تھا. چنانچہ اس نے بلایا، مذاکرات ہوئے، اور بات تقریباً طے ہو گئی تھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ادھار کھائے بیٹھا تھا میں نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے قبضہ کیا. لیکن چونکہ وہ تحریک جو تھی بڑے اپنے ہیٹ پر تھی، بلکہ ہائٹ پر تھی، لہذا اس نے اسلام کا نام پہلے دن سے لینا شروع کیا. گویا کہ نظام مصطفیٰ تحریک کو ہائی جیک کیا. اس میں کچھ جواز پیدا کرنے کے لیے 2 قوانین، ایک زکوٰۃ آرڈیننس جو زکوٰۃ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا ہے، محض سود میں سے کچھ حصہ کاٹ لینا، یہ زکوٰۃ ہو گئی. ہم دنیا سے یہ کہتے آئے تھے کہ اسلامی نظام کے اندر زکوٰۃ کے ذریعے سے سوشل سیکیورٹی کا وہ نظام قائم ہو سکتا ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہے. یہاں معلوم ہوا زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو گیا اور بال برابر فرق واقع نہیں ہوا معاشرے کے اندر. بھوکا اسی طرح بھوکا ہے، نادار اسی طرح نادار ہے، غریب اسی طرح غریب ہے. اس کو بھی اس نے بنایا تھا اپنے اقتدار کا ایک آلہ کہ میں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. نماز کا بھی کچھ کیا تھا، دفتروں کے اندر ظہر کی نماز باجماعت ہونی شروع ہو گئی تھی. اس میں لطیفہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ. یہی لاہور میں جو ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا کے دفاتر ہیں، وہاں سیرت کے ایک جلسے کے لیے مجھے بلایا گیا، اور اس میں تھے صرف آفیسرز، کافی بڑی تعداد تھی. میری تقریر کے بعد کچھ گفتگو جیسے ہوا کرتی ہے عام طور پر، تو ایک صاحب نے کہا جناب ہم نے تو یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا ہے، ہم یہاں ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو کلاس 4 امپلائیز ہیں یہ نہیں آتے، بلکہ یہ کھڑے کھڑے ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. تو ان کا تو خیال ہوگا کہ میں برسوں گا ان پر کہ ایسے زندیق ہیں، ایسے گمراہ ہیں. میں نے الٹا جواب دیا، میں نے کہا جناب یہ اس لیے ہنستے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ جو ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی نہیں پڑھ رہے، ضیاء الحق کی پڑھ رہے ہیں. اثر نہیں پڑھنی آپ نے. آپ جا کر جو سوئیں گے انٹا غفیل ہو کر تو پھر وہ مغرب بھی شاید قضا کر کے اٹھیں گے. یہ اس لیے ہنستے ہیں. بہرحال وہ نماز کے آرڈیننس کا مذاق بن گیا، زکوٰۃ کا آرڈیننس جو ہے وہ زکوٰۃ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا. اسی طرح حدود آرڈیننس، بہرحال اس کی نیت کچھ بھی ہو، اس سے علیحدہ قضا نظر. یہ حدود آرڈیننس ایسا نہیں تھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا اور اگلے روز اس کو نافذ کر دیا. اس پر بڑی محنت ہوئی تھی. اس پر مقامی علماء سے اور پاکستان میں بھی اونچے چوٹی کے ماہرین قانون، ان سے بھی مشورہ لیا گیا تھا، اور بیرون پاکستان کے علماء سے بھی مشورہ لیا گیا تھا. اس پہ بڑی محنت ہوئی تھی، بڑی مشقت ہوئی تھی، بڑے پیسے لگے تھے. سرکار کا خزانہ جو عوام کا خزانہ ہونا چاہیے اس کی بہت بڑی رقم اس پر صرف ہوئی تھی. لیکن بہرحال
چاہے اس کے اوپر عمل کو خاص نہیں ہو پایا، یہ صحیح ہے، اس کی وجہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں شریعت کی طرف ایک پہلو سے، ایک خاص اعتبار سے ایک پیش قدمی تھی، پیش رفت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب آ کر اس پیش رفت کو ختم کر کے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ریورس گیئر لگا دیا گیا۔ اب بجائے اس کے کہ حدود آرڈیننس کے ذریعے سے اور حدود قوانین کے ذریعے سے بدکاری کا سدباب ہو، اب فروغ بدکاری کا ایک دور ہے جو شروع ہوگا اس کے بعد، جس کے اوپر جشن منائے جا رہے ہیں۔ اب جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قطعاً خلاف اسلام نہیں ہے۔ اس ضمن میں مفتی اعظم تو ہے مشرف صاحب، سب سے بڑے مفتی تو وہ ہیں، اور بڑے بڑے مفتیان کرام کے اندر کچھ دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو مسلمہ دینی مکاتب فکر ہیں ان کے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن ایک رٹ ہے جو چل رہی ہے، جیسا گوئبلز کا اصول تھا جو ہٹلر کا ساتھی تھا کہ جھوٹ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، اس سے لوگ خود بخود سمجھیں گے کہ سچ ہے۔ جب اتنی دفعہ کہا گیا اتنی دفعہ کہا گیا اتنی دفعہ کہا گیا تو سچ ہی ہوگا۔ باقی انہوں نے کہا کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، وہ تنگ نظر ہیں، وہ رجعت پسند ہیں، وہ ملاٹے ہیں، وہ بسم اللہ کے گنبد میں بند ہیں، اور یہی تک نہیں بلکہ اب تو یہاں تک فتویٰ آ گیا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ میں نے اسی کے جواب کے لیے آج جو آیات آپ کو سنائی ہیں، سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہمیں منافق کہنے والوں، تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں۔ کافر کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 44 ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، مشرک ہے۔ یہاں ظالم مشرک کے معنی میں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، وہ ظالم ہے، مشرک ہے۔ اسی پر بس نہیں، تیسری مرتبہ پھر آپ اندازہ کیجئے اللہ کے غضب کا، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کچھ اور فیصلے کرنا، اس پر غضب کتنا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو ناہنجار ہے، نابکار ہے، وہی تو نافرمان ہے، وہی تو باغی ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ۔ تو کیا یہ جاہلیت کے دور کے قوانین چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے احکام چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ جبکہ اہل ایمان کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے حکم دینے والا۔ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، جس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جشن منائے جا رہے تھے،
مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی ہیں، بغلیں بجائی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے جو دانشور ان کے ہیں، جو کرائے کے دانشور، وہ ابھی مطمئن نہیں ہے. یہ تو ابھی پہلا قدم ہے. اس کا آخری قدم کہاں ہوگا جس کی ابتدا یہ ہے. یہی بات بش اور بلیئر نے کہی ہے. یہ کافی تو نہیں ہے لیکن چلیے ایک اچھا آغاز ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں؟ وہ چاہتے ہیں، وہ جو ایک روایتی بلی ہے جس کی دم کٹ گئی تھی، وہ چاہتی تھی سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نکو نہ بن کر رہ جاؤں. وہ چاہتے ہیں کہ مغربی تہذیب بتمام و کمال ہمارے ہاں آ جائے، سرایت کر جائے، ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے ٹخنوں کے اندر بیٹھ جائے. اس کے لیے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے معمولی. یہ ہمارے جو دانشور نظر آ رہے ہیں، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. نیچے کیا کچھ ہے، این جی اوز کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، نظام تعلیم کو بدلنے میں، نصاب کو بدلنے میں کروڑہا ڈالر دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ بڑے ہمارے بہی خواہ ہیں، بہت خیر خواہ ہیں، بڑا ہمارے ہمدرد ہیں، تاکہ یہ بچی کچی تہذیب جو مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہے. سیاسی نظام تو گیا، دجالیت کا پہلا وار، مذہب علیحدہ، ریاست علیحدہ، ختم. اللہ کو نکال دیا گیا. ہمارے پارلیمنٹ میں بتائیے، وی آر ساورن، ہم حاکم ہیں، عوام حاکم ہے، عوام نے ہمیں چنا ہے، ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے. 2 مردوں کی شادی لیگلائز کریں گے. آپ نہیں بول سکتے کچھ، آپ خاموش رہیں. آپ مسجد میں رہیں یا مندر میں بیٹھے رہیں بت کی شکل میں، تو جیسے مندر میں جاتے ہیں لوگ متھا ٹیک کے آ جاتے ہیں، ہم بھی مسلمان جائیں گے آپ کو سجدہ کر کے رکوع کر کے آ جائیں گے. باقی ہمارا ملک، ہمارا قانون، یہ ہم جانے، ہمارا کام جانے، آپ کو کس رکار نہیں. یہ پہلا وار دجالیت کا یہ پوری دنیا پر مسلط ہو چکا ہے.